یہ میرے گلے پہ نوٹ لگا رہے ہیں، یہ میرے گلے پہ نوٹ لگا رہے ہیں. خاتون ہے جس کو گرفتار کیا گیا ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ رابعہ اقبال خان. اور کیا ہے آرمی میں؟ آپ کہاں سے؟ میرے ہسبینڈ آرمی میں ہے. کیا ہے؟ فسطائیت کی پوری انتہائی گھٹیا مثال قائم کر رہے ہیں. السلام علیکم، میں ہوں فیصل تارڑ. اس ویڈیو کے اندر ہم نے بات کرنی ہے کہ کس طرح بے شرمی کی انتہا ہو چکی ہے. اسلام آباد میں ایک فوجی افسر کی بیوی کو گرفتار کیا گیا ہے اور پولیس نے کس طرح خواتین پر کریک ڈاؤن کیا ہے. اس حوالے سے بھی ہم نے بات کرنی ہے. کپتان کی جانب سے جی ایک بڑا اعلان کیا گیا ہے اور اس وقت بدماشا کے ہوش اڑے ہوئے ہیں. اور خاص طور پہ آج جس طرح سے طاقتور حلقوں کو کپتان نے آڑے ہاتھوں لیا ہے اور واضح کپتان نے آج کہہ دیا ہے اگر مجھے کچھ ہوا، اگر مجھے قتل کر دیا گیا کیونکہ میں اب جلسے کرنے کے لیے نکل رہا ہوں، تو اس کا ذمہ دار جنرل فیصل نصیر ہوگا. یہ بھی آج بڑا واضح کپتان کی جانب سے کہہ دیا گیا ہے. سپریم کورٹ سے بھی ایک بڑی خبر ہے جو آپ کے سامنے رکھنی ہے. تو سب سے پہلے جی دفعہ 144 نافذ ہے اسلام آباد کے اندر اور کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کب تک دفعہ 144 رہے گی، کیوں نافذ ہے، کیا وجہ ہے، کس نے لگوائی ہوئی ہے. نہ کوئی آواز اٹھا سکتا ہے، نہ کوئی احتجاج کر سکتا ہے، نہ کسی شہری کا یہاں پہ کوئی عزت محفوظ ہے. آج خان نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی رکھی ہوئی تھی، لاہور بھی، اسلام آباد بھی، پشاور بھی اور اس طرح باقی شہروں کے اندر بھی. تو لہٰذا اسلام آباد کے اندر آج پہلی دفعہ اتنی سفاکیت، اتنی گنڈا گردی، اتنی بے شرمی، یعنی اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر اتنی بے شرمیاں تو اس ملک میں ہمیشہ سے ہوتی بھی آئی ہیں نا، لیکن آج ساری حدیں پار کی گئی ہیں. مطلب پاکستانی معاشرہ جہاں پہ عورت کی بڑی عزت ہے اور کہا جاتا ہے کہ دیاں بہناں سانجیاں ہوندیاں نے، سب کی بیٹیاں، آج گھسیٹ کر ماؤں بہنوں بیٹیوں کو گرفتار کیا گیا، قیدیوں والی بسوں کے اندر انہیں چڑھایا گیا اور پھر مرد بھی اسی گاڑی میں تھے، عورتیں بھی اسی گاڑی میں گھسیٹا گیا، دھکے مارے گئے اور ایک نئی مثال آج رقم کی گئی. اور اسی میں ایک ویڈیو بڑی وائرل ہو رہی ہے. رابعہ احمد ایک فوجی بریگیڈیئر کی بیوی ہیں، انہوں نے کہا یہ نامعلوم ہیں، یہ امریکہ کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں، ان کو کوئی شرم نہیں ہے، یہ ساری حدیں کراس کر چکی ہیں، یہ خواتین بہنوں بیٹیوں پر ہاتھ ڈال رہے ہیں اور خواتین کو گرفتار کرنے کے لیے مرد ہیں، تو یہ بے غیرت ہو چکے ہیں، اس کے پیچھے نامعلوم ہے. یعنی یہ ساری اتنی یہ ساری اسلام آباد کے اندر پورے ملک کے اندر آج سوگ ہے. یہ فوٹیج ہر غیرت مند انسان کو ہلا کر رکھ رہی ہیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، پھر کیپٹل، شہر اقتدار اسلام آباد، یعنی اسلام کے نام پہ آباد ہونے والا ملک اور آباد ہونے والا شہر، اس کے اندر خواتین کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، یعنی اب تو ریڈ لائن بھی کراس ہو چکی نا. یہ کچھ نہ کسی بھی سوسائٹی کی، کسی بھی معاشرے کی ریڈ لائنز ہوتی ہیں کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا. نہیں، اس سے آگے معاملہ گیا تو پھر بس پھر جو ہے نا وہ ریڈ لائن کراس ہو جائے گی. یہ تو خواتین کو پکڑ لینا، خواتین کو مردوں کے ساتھ اور جو گھسیٹتے ہوئے لے کے جانا، گھسیٹتے ہوئے ان کی بے پردگی کرتے ہوئے لے کے جانا، یہ بے شرمی ہے، یہ بے غیرتی ہے. اس کا دفاع کسی بھی صورت نہیں کیا جا سکتا. یہی وجہ ہے خان کی جانب سے جی اعلان کیے گئے ہیں کچھ بڑے. ایک تو کہا کہ جنرل فیصل نصیر مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، مجھ پر پہلے بھی 2 حملے کر چکا ہے. پھر خان نے کہا کہ میں جلسوں کے لیے باہر نکل رہا ہوں، اگر مجھے کچھ ہوا تو اس کا ذمہ دار جنرل فیصل نصیر ہوگا. پھر یہ جو بلاول کھچ مار کے آیا ہے امریکہ کے اندر، جو ناک کٹوا کے آیا ہے، عمران خان نے اس کا بھی دفاع کیا ہے. عمران خان نے کہا کہ بھارتی وزیر خارجہ کا رویہ ہم سب کے لیے شرمندگی کا باعث تھا. بھارت جانے سے پہلے بلاول بھٹو نے کس سے پوچھا کیا فائدہ ہوا ہندوستان جانے کا. اور پھر خان نے کہا کہ بھارتی وزیر خارجہ سے کہتا ہوں آپ میں کوئی تہذیب نہیں. دیکھو ذرا، ایک ناک کٹوا کے آ رہا ہے اور پھر عمران خان اس کا دفاع کر رہے ہیں، الٹا بھارت کو کہہ رہے ہیں کہ بھارتی وزیر خارجہ سے کہتا ہوں آپ میں کوئی تہذیب نہیں، آداب نہیں آتے کہ مہمان کو بلا کر ایسی گفتگو کی. اتنا تکبر تھا تو بلاتے ہی نا. یہ عمران خان کی جانب سے
آج کہا گیا ہے اور پھر کچھ بڑے اعلانات کیے گئے ہیں. ابھی اور بھی خبریں لیکن جو آج عمران خان نے اعلان کیا ہے وہ کہتے ہیں اگلے ہفتے سے 14 مئی تک جلسے کروں گا. اچھا جی, اور 14 مئی تک جو ہے وہ سڑکوں پر ہوں گا, جب تک الیکشن نہیں ہوتے سانس نہیں لیں گے, اور اگلے ہفتے سے 14 مئی تک جلسے کروں گا. دما دم مست کلندر جی ہوگا. اور یہ جو ریلی عمران خان نے شروع کی چیف جسٹس ہزارے یکجہتی کے لیے, لکشمی چوک میٹرو اسٹیشن پر عمران خان نے اپنے گاڑی کے اندر سے خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ 14 مئی کو الیکشن نہ ہوئے تو سڑکوں پر ہوں گے. اگلے ہفتے سے 14 مئی تک جلسے کروں گا, جب تک الیکشن نہیں ہوتے سانس نہیں لیں گے. انہوں نے کہا میرے اوپر قاتلانہ حملے ہوئے, کسی کو پرواہ نہیں, قوم کا نقصان ہو رہا ہے, ان کو پرواہ نہیں ہے, قانون کی حکمرانی کے لیے سب لوگ نکل رہے ہیں. آئین کہتا ہے اسمبلی تعلیل ہوتی ہے تو 90 دن میں الیکشن ہونا چاہیے. اس پر تمام وکلاء اور ججز متفق ہیں, لیکن ہماری اسمبلیاں تعلیل ہوئی, ہمیں الیکشن نہیں دیے جا رہے. نگران حکومت وفاق اور الیکشن کمیشن سے مل کر الیکشن نہیں ہونے دے رہے, اور ہمیں چیف جسٹس نے کہا کہ ان کے ساتھ مذاکرات کرو. ہم ان کے ساتھ مذاکرات کرنا شروع ہو گئے. ہمارے ساتھ ہر قسم کا بہانہ بنایا گیا, کہا گیا پیسے نہیں ہیں. ان کو صرف ایک کوشش تھی کہ الیکشن کو کسی طرح روکا جائے. انہوں نے آئین کی کھلی خلاف ورزی کی جو نظر آ رہا ہے کہ یہ کریں گے بھی. اور میں نے کہا کہ میں بس یہی کہنا چاہتا ہوں, ساری قوم اس چیف جسٹس کے ساتھ کھڑی ہے. ہم صرف الیکشن چاہتے ہیں. ہمارا آئین کہتا ہے اللہ کی حاکمیت کے بعد عوام کی حاکمیت ہے. اس وقت ملک مہنگائی کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے. جب سے امپورٹڈ کرپٹ حکومت آئی ہے ملک کا پیسہ آدھا رہ گیا ہے. تو یہ جی آج کپتان کی جانب سے بڑا خطاب کیا گیا. سب سے بڑی چیز تو یہ ہے نا, انہوں نے کہا میں اب بیٹھنے نہیں جا رہا, اب میں نہ خود سکون سے سانس لوں گا گھر بیٹھوں گا, نہ میں ان کو لینے دوں گا, سڑکوں پہ نکلوں گا اور الیکشن تو لے کر رہوں گا. پھر جناب بابر ایوان کی جانب سے آج پریس کانفرنس کی گئی. انہوں نے کہا یہ جو JIT آئی تھی, ایک JIT گئی تھی نا عمران خان کے گھر کل انویسٹیگیشن کے لیے, کہ وہ سوال کیا پوچھ رہے تھے؟ سوال پوچھ رہے تھے نیوٹرل کے متعلق, یہ نیوٹرل جانور یہ آپ کیا کہتے ہیں؟ اور سوال پوچھ رہے تھے اعظم سواتی کے بارے میں, سوال پوچھ رہے تھے شہباز گل کے بارے میں. یعنی انویسٹیگیشن کون سی ہے, کرنے کیا گئے ہیں, سوالات کیا پوچھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ سمجھ نہیں آئی کہ انویسٹیگیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ سوال پوچھیں جی نیوٹرل جانور کیوں, وہ جانور کیا ہوتا ہے, نیوٹرل کیا ہوتا ہے یہ. یعنی یہ پاکستان کے ٹاپ کے جو افسر وہاں پہ انویسٹیگیشن کرنے گئے تھے نا, وہ یہ سارا ڈرامہ جو ہے وہ کرنے گئے تھے, اور یہ بڑا ضروری تھا, یہ بڑی اہم معلومات تھی جو لینی چاہیے تھی, بڑے اہم اس میں راز پوشیدہ تھے. اچھا جی, اس کے علاوہ جی وفاق کی سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف دائر کیس میں فل کورٹ بنانے کی استدعا نے کہا اس کا فل کورٹ بنائے. یعنی ایک تو آپ نے اپنی طرف سے آپ کے پاس تو اختیار ہی نہیں رہا یہ بات کرنے کا, آپ نے تو گنڈا گردی کر لی ہے, آپ نے تو قانون بنا دیا ہے, تو لہٰذا نے کہا کہ اس کو فل کورٹ بناؤ. یعنی ہر بات جو بات 2+2 والی ہوتی ہے نا, سمپل بات, اس پہ بھی فل کورٹ بناؤ, ہر چیز پہ فل کورٹ بناؤ, کہیں سے ہمیں کوئی تماشا لگے, تھوڑا سا ہمیں ٹائم مل سکے. لہٰذا اب یہ استدعا کی گئی ہے کہ جو ہے وہ فل کورٹ اس پہ بھی بنایا جائے. اور وہ سارا یعنی مسلسل جو سپریم کورٹ پر دعویٰ بول رہے ہیں, مسلسل سپریم کورٹ پر حملے کر رہے ہیں, اور تماشا بنایا ہوا ہے پاکستان کے اندر. آج جس طرح سے یہ بے شرمی ہو گئی, آج جی پورا دن پاکستان کے ٹی وی چینل پر بادشاہ چارلز چلتا رہا کہ چارلز جو ہے وہ 8ویں یا 7ویں بادشاہ بن گئے ہیں برطانیہ کے, اور چلاؤ اس کو ٹی وی پر. لیکن پولیس جو گنڈا گردی کرتی رہی, جو خواتین کی عزتیں وہاں پہ نالام ہوتی رہی, جس طرح سے ان کو گرفتار کیا گیا, اس کی کسی کو پرواہ نہیں, وہ نہیں چلایا گیا. اور یہ یعنی ایک عجیب ہی اب ماحول بن چکا ہے. لیکن اب جو عمران خان نے اعلان کر دیا وہ سڑکوں پہ آ رہے ہیں. اب امپورٹڈ مافیا کا جو ہے وہ سانسیں جو ہیں وہ اکھڑنا شروع ہو گئی ہیں, اور پھر سپریم کورٹ کا فیصلہ تو برقرار ہے. بہرحال جی یہ صورتحال ہے. اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. پاکستان